ایک عام سے خاندان میں پیدا ہو کر انڈونیشیا کی گلی کوچوں میں پل بڑھ کر رنگ و نسل کے تعصب کے دور میں تعلیم حاصل کر کے اور پھر ایک دن امریکہ کا پہلا سیاہ فام صدر بننے تک کی حیرت انگیز کہانی یعنی براک اوباما کی کہانی۔ اپنی عوام کے لیے حوصلے، امید اور تبدیلی کی علامت بننے والے اس براک اوباما کے صدارتی دور میں تاریخ نے وہ لمحہ بھی دیکھا جب اوباما کے ایک فیصلے نے مطلوب ترین شخص یعنی اسامہ بن لادن کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ چلیے آپ کو بتاتا ہوں براک اوباما کون تھے، ان کے دور حکومت میں کیا گیا آپریشن نیپچون اسپیئر کیا تھا اور آخر کیسے انہوں نے اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کی۔ دوستو، 4 اگست 1961 کو ہوائی امریکہ میں پیدا ہونے والے اوباما کا پورا نام براک حسین اوباما سیکنڈ ہے۔ اوباما وہ پہلے افریقی نژاد امریکی ہیں جو تاریخ میں پہلی مرتبہ صدر کے طور پر منتخب ہوئے۔ براک اوباما امریکہ کے 44ویں صدر کے طور پر منتخب ہوئے۔ اوباما نے اپنی ابتدائی تعلیم ہوائی اور انڈونیشیا سے حاصل کی۔ اس کے بعد لاس اینجلس کے آکسیڈنٹل کالج سے تعلیم حاصل کی اور پھر نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں اپنی گریجویشن کی۔ اس کے بعد اوباما نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ہارورڈ لا اسکول میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے لا کی ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران اوباما مشہور ہارورڈ لا ریویو کے پہلے سیاہ فام صدر بھی منتخب ہوئے۔ یعنی اوباما کی اعلیٰ تعلیم جو کہ پالیٹکس اور لا کے شعبوں میں تھی، اسی تعلیم نے اوباما کو سیاست اور قیادت کے لیے پریپیئر کیا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد براک اوباما نے سب سے پہلے شکاگو میں ایک کمیونٹی آرگنائزر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ کمیونٹی آرگنائزر کے طور پر اوباما عام لوگوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں ان کی بھرپور مدد کرتے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ پروفیسر اور لائر کے طور پر بھی کام کیا۔ سال 1996 میں اوباما نے سیاست میں باقاعدہ انٹری کی جب انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹکٹ پر الینوائز کی ریاستی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ اپنے اس سیاسی دور میں وہ ہمیشہ تعلیم، صحت اور خاص طور پر غریب طبقے کے حقوق کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہے۔ اوباما کے اسی رویے نے اسے عوام کا ہر دل عزیز بنا دیا اور عوام میں ان کی مقبولیت تیزی سے بڑھنے لگی۔ یعنی سیاست میں ڈائریکٹ قدم رکھنے کی بجائے اوباما نے سیاست میں اپنا قدم عوامی خدمت، وکالت۔ وہ 2 بار امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ پہلی مرتبہ ان کی صدارتی مدت جنوری 2009 سے جنوری 2013 تک رہی، جبکہ دوسری مدت جنوری 2013 سے جنوری 2017 تک رہی۔ براک اوباما نے عوامی فلاح کے لیے بہت کام کیا۔ یعنی براک اوباما ایک امن پسند، ترقی پسند اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے صدر تھے۔ دوستو، آپریشن نیپچون اسپیئر براک اوباما کے صدارتی دور کے ایک بڑے کارنامے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ براک اوباما نے براہ راست خود اس آپریشن کی منظوری دی، جس کا مقصد القاعدہ تنظیم کے سربراہ اسامہ بن لادن کو پکڑنا یا مارنا تھا۔ اس آپریشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے طویل عرصہ تک انٹیلیجنس جمع کیے گئے۔ یعنی کئی سالوں تک CIA نے القاعدہ کے رہنماؤں کے آپس کے اور باہر کے رابطوں کی نگرانی کی۔ اسامہ کے خاص دوست یعنی وہ شخص جو بن لادن کے لیے کام کرتا تھا، اس کی خاص نگرانی کی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف اعداد و شمار کی نگرانی بھی چلتی رہی اور یوں CIA اسی چھان بین سے ایک مشکوک کمپاؤنڈ تک پہنچ گئی۔ امریکہ کے مطابق یہ کمپاؤنڈ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں موجود تھا۔ اس کمپاؤنڈ نما حویلی کی ساخت اور یہاں رہنے کے انداز سے انٹیلیجنس والوں کو اس بات کا شبہ ہوا کہ یہاں کوئی بہت اہم شخص چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد کئی ماہ کی مسلسل نگرانی، خفیہ طور پر لی گئی تصاویر اور مخفی معلومات کے بعد CIA نے صدر براک اوباما اور اعلیٰ حکام کو ایک بریفنگ دی۔ کئی آپشنز پر غور کرنے کے بعد سال 2011 میں امریکی صدر براک اوباما نے ایک خاص ڈائریکٹ ایکشن ریڈ یعنی آپریشن نیپچون اسپیئر کی منظوری دی، جس کے بعد امریکہ کے مطابق 1 مئی 2011 جبکہ پاکستان کے مطابق 2 مئی 2011 کو امریکی خاص دستے یعنی نیوی سیلز نے رات کے اندھیرے میں ایبٹ آباد میں موجود اس حویلی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا۔ امریکہ کے مطابق ایک شدید جھڑپ کے بعد آخر اس آپریشن میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا۔ معلومات کے مطابق اسامہ بن لادن کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ لڑائی میں مار دیا گیا۔ آپریشن کے دوران وہاں موجود دیگر افراد بھی مار دیے گئے اور کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا، جس کے بعد حویلی میں ڈاکومنٹس اور کمپیوٹر وغیرہ کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ اس کے بعد بائیو میٹرک DNA ٹیسٹنگ کر کے اسامہ بن لادن کی شناخت کی تصدیق کی گئی۔ امریکی حکام کے مطابق شناخت کے بعد اسامہ بن لادن کی باڈی کو اسلامی روایات کو ملخوط رکھتے ہوئے بحری جہاز میں سمندر میں دفن یعنی سی بیورل کیا گیا۔ بیانات کے مطابق
एबटाबाद में की गई इस कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को डायरेक्ट आगाह नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाद में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में काफ़ी कुशीदगी भी पैदा हुई। उसामा बिन लादेन की इस हलाकत को ओबामा के अजीम कारनामे के तौर पर याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी बराक ओबामा और उनके एक मशहूर कारनामे की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।